السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ کی توفیق سے ہمارا 7واں پارہ سورۃ انعام جاری ہے۔ 49 یعنی 49 آیات ہو گئی ہیں، 50 یعنی 50 آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دو لا اقول نہیں میں کہتا تم کو، نہیں میں کہتا لکم تم کو، عندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ولا عالم الغیب اور نہیں میں جانتا غیب، ولا اقول لکم اور نہیں میں کہتا تم کو، انی ملک بے شک میں فرشتہ ہوں، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی مگر جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف۔ قل کہہ دو هل یستوی الاعمی کیا برابر ہو سکتے ہیں الاعمی والبصیر اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا پس نہیں تم غور و فکر کرتے۔ وانذر بھی الذین اور ڈرائیے اس کے ساتھ الذین ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم طرف اپنے رب کے، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، من دونی اس کے سوا، ولی کوئی دوست، ولا شفیع نہ سفارشی، لعلہم یتقون شاید کہ وہ ڈر جائیں، ولا تطرد الذین اور نہ آپ نکالیں ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغدو والعشی صبح اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہ اس کی رضامندی، ما علیکہ نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی،
وما من حسابہ کا، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے علیہم ان پر من شعین کچھ بھی، فتطردہم پس آپ نے کیا نکال دیا ان کو، فتکون پس آپ ہو جائیں گے من الظالمین ظالموں میں سے، وکذالک اور اسی طرح فتنا ہم نے آزمایا بعضوں بے بعضن ان کے بعض کو بعض سے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلاء کیا یہ ہیں وہ لوگ من اللہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم جن پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ یعلم زیادہ جانتا للشاکرین شکر کرنے والوں کو، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہمارے احکام کے ساتھ، فقل پس کہہ دو سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، کتب ربکم لکھ لی تمہارے رب نے، اللہ نفسی اپنے نفس پر، رحمت انہو یہ کہ من عمل منکم جو عمل کرے تم میں سے، سوءاً برے، بجہالت نہ جانتے ہوئے، ثم تابا پھر توبہ کرے، من بعد اس کے، واصلہ اور اصلاح کرے، فانہ پس یہ کہ وہ غفور الرحیم بخشنے اور رحم کرنے والا ہے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات یا احکام، وَلِتَسْتَبِینَ اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین راستہ مجرموں کا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اگر اللہ نے بھیجنا تھا تو اس کا فرشتہ بھی اتر آتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دو کہ میں تو یہ کہتا نہیں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تم کہتے ہو جلدی عذاب لے آؤ یا میں کوئی معجزہ لا کے دکھا دو، تو کہہ دو سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں، میں غیب کو نہیں جانتا، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو میرے پہ وحی ہوتی ہے وہ تم تک پہنچاتا ہوں،
تو انہیں پوچھتا ہو کہ کیا اندر دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی جب میں نے تمہیں ہدایت دے دی، جس نے ہدایت پا لی، جو ہدایت نہیں پاتا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی پہلی قوموں کے حالات بھی تمہیں بتا دیے، پھر بھی تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ جو ہدایت پائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اندھا رہے گا وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائے جو یہ ڈرتے ہیں کہ اپنے رب سے اکٹھے کیے جائیں گے، کہ ان کے لیے کوئی اس کے سوا دوست و سفارشی نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن اس کے بعد جھوٹے معبودوں کو بھی شریک بناتے ہیں، تو انہیں بتا دو کہ ان کے لیے قیامت میں کوئی دوست و سفارشی کام نہیں آئے گا، سوائے پیچھے آپ نے پڑھا کہ جس کے لیے وہ پسند کرے اور جس کو پسند کرے اس کے لیے وہ سفارش ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، شاید کہ وہ ڈر جائیں، یعنی وہ شرک سے باز آ جائیں۔ اور آپ ان لوگوں کو نہ نکالیں جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اپنے اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے۔ آپ کے ذمہ ان کے سامنے سے کچھ نہیں ہے، نہ آپ کے سامنے سے ان کے لیے کچھ ہے۔ یعنی واقعی کہتے تھے نا کہ ہم ان باتوں کو نہیں سن سکتے جب تک کہ آپ یہ نہ کریں کہ ہمیں آپ ان لوگوں کو جو ہمارے نظر میں کمی ترین ہیں، کم ہیں، جب ان کو نکالیں گے تو ہم سب مجلس میں آ کے بیٹھیں گے۔ حالانکہ وہ لوگ دل سے ایمان لا چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے ان لوگوں کو نہیں نکالنا جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے ان کو اللہ کو پکارتے ہیں۔ آپ نے نہ ان کا حساب لینا ہے، یہ جو لوگ تمہیں آ کے بڑے بڑے سردار کہتے ہیں ان کے سامنے سے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارے سامنے سے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے نکال دیا تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا، یعنی غریبوں کو ہدایت نصیب ہو گئی، امیروں کو نہیں ہوئی۔ تو ہم نے اس لیے آزمایا کہ تاکہ یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں جن پر اللہ احسان کیا ہمارے درمیان، یعنی ہم اتنے عمارت والے، اتنے جتھے والے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، یہ کمزور شخص جس پہ اللہ نے رسالت دی ہے، یا جو لوگ ایمان لے ہیں، کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے فرما بردار کون ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہی ہدایت دیتا ہے۔ پھر جب آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ہمارے احکام کے ساتھ، تو انہیں کہہ دو تم پر سلامتی ہو، اللہ نے تم اپنے پر لازم کر لیا رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کرے گا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کمی کمین ہے ہمارے اور ذلیل ہے ہماری نظر میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے۔ جو کوئی عمل کرے تم میں سے برے نہ جانتے ہوئے، پھر اس کے بعد توبہ کر کے اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہی لوگ جو ایمان لائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پہلے وہ ہدایت پر نہیں تھے لیکن رسول کا حکم سن کے وہ ایمان لے اور ہدایت پا لی، تو جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نہ جانتے ہوئے برے عمل کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، جبکہ وہ توبہ کے بعد اصلاح بھی کر لے، یعنی اس کاموں سے باز آ جائے جو پہلے کرتا تھا۔ اس طرح ہم تفصیل سے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ یعنی ہم نے بتا دیا کہ جو یہ توبہ کا دروازہ کا بتانے کے باوجود بھی ہدایت نہیں پاتے، تو ان پر واضح ہو جائے کہ مجرموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب 27واں پارہ بھی دیکھ لیں۔ سورۃ نجم ہماری جاری ہے، 48 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 48 اور 49 آج ہم نے شروع کرنی ہے، 49 نمبر۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہ رب ہے شعرا کا، یہ ستارہ ہے، بریکٹ میں لکھ لیں ستارے کا نام ہے یعنی۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اور یہ کہ وہ ہلاک، اور یہ کہ اس نے ہلاک کیا عاد الاولیٰ، قوم عاد کو پہلی، وثمود، اور قوم ثمود کو، فما ابقیٰ، پس نہ باقی چھوڑا، وقوم نوح، اور قوم نوح، من قبل، پہلے ہی سے، انہم کانوا ہم اظلم، بے شک وہ تھے زیادہ ظالم، واطغیٰ، اور زیادہ سرکش، والمؤتفکات، اور الٹی بستیوں والے، احوا، زیادہ گمراہ، وغشاہا ما غشا، بس چھا گیا اس پر جو چھا گیا، فبأي آلاء ربک، پس کن کن نعمتوں میں
ربی کا اپنے رب کی، تم ترون تم شک کرو گے، تم شک کرتے ہو، تم شک کرتے ہو، تم آ رہا ہے۔ ھذا نذیر، یہ ڈرانے والا ہے، من النذر الاولیٰ، ڈرانے والوں میں سے پہلے۔ آزفۃ الآزفہ، قریب آئے گی قریب آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کو سوائے اللہ کے کاشفہ، کوئی ہٹانے والا۔ افمن ھذا الحدیث، کیا پس ھذا الحدیث، اس بات کے ساتھ، تعجبون، تم تعجب کرتے ہو، وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، لا تبکون، اور نہیں تم روتے، وانتم سامدون، اور تم غافل ہو۔ فاسجدوا للہ، پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، وعبدوا، اور عبادت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قمر شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب آگے قیامت، وانشق القمر، اور پھٹ گیا چاند، شک ہو گیا لکھ لیں یا پھٹ گیا۔ شک جو ہے وہ قاف بڑے سے آئے گا، شکل جیسے لکھا ہوا ہے، وہ شک ہو گیا چاند۔ انجرو، اور اگر وہ دیکھیں، آیتاً، نشانی، یورزو، وہ منہ موڑتے ہیں، وہ یورزو، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، جادو ہے دائمی۔ وکذب، اور انہوں نے جھٹلایا، واتبع، اور پیروی کی، اہواہم، اپنی خواہشات کی، وکل امر مستقر، اور ہر حکم کا وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس، من الانباء، خبریں، ما فیہ مزدجر، جس میں ڈانٹ ہے، یا جس میں ڈانٹا گیا ہے، جس میں ڈانٹا گیا ہے۔ حکمت بالغۃ، حکمت ہے مکمل، وما تغنی النذر، پس نہ کام آئے ڈرانے والے۔ یہ رب شعرا، یعنی یہ شعرا کو بھی اس کی بھی پوجا کرتے تھے نا، کہا اس کا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ دیکھو وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پہلی قوم عاد کو اور قوم سمود کو ہلاک کر دیا، کوئی باقی نہ چھوڑا، نام و نشان بھی۔ قوم نوح کو پہلے اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکے تھے، کیونکہ وہ زیادہ ظالم، یعنی سارے قومیں جو تھی زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش تھیں، اور الٹی بستی والے زیادہ ہی بھٹکے ہوئے تھے۔ الٹی بستی والے کون ہے بولا؟ قوم لوط۔
تو ڈانپ لیا اس کو جو ڈانپا، یعنی جب عذاب آ گیا تو ان کو ڈانپ لیا عذاب نے۔ بتاؤ اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم شک کرتے ہو۔ یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے، یعنی جیسے پہلے ڈرانے والے آئے اس طرح یہ بھی اس طرح ڈرانے والا ہے۔ جیسے آیا تھا کہ پہلے بھی رسول گزر چکے، ان کو بھی موت آ گئی، تو کیا اگر یہ مر جائے گا تو تم اپنی ایری پر واپس پھر جاؤ گے؟ اس طرح یہ بھی کوئی نیا ڈرانے والا نہیں ہے، پہلے بھی جتنے ڈرانے والے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اب قریب آئے گی، قریب آنے والی، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں، یعنی قیامت آنے ہی والی ہے۔ اس کو جب آ گئی یا عذاب کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور قیامت کی طرف بھی، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کیا اس بات کے ساتھ وہ تعجب کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیسے قیامت آئے گی، ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ وہ ایک تعجب کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، تم ہنستے اور روتے نہیں ہو، کیونکہ جس کو آخرت یاد نہ ہو وہ تو بے فکر ہو کے ہنستا ہی رہے گا نا، کہہ کے لگائے گا بے فکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہہ کا نہیں لگایا، اور کہا کہ کہہ کا یا زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ کلمہ دو ہے جو لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اور تم غافل ہو، یعنی اس لیے تم روتے نہیں ہو کہ تم آخرت سے غافل ہو، تمہیں اللہ کی طرف حاضر ہونے کا ڈر نہیں ہے، تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ اب سورۃ قمر کے لیے ہے کہ قریب آگے قیامت اور چاند شک ہو گیا، یعنی وہ کہتے تھے نا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو، جب ہو گیا دو ٹکڑے تو کہنے لگے نعوذ باللہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اب ان کا اچھا ایسے کریں گے کہ دوسری طرف سے لوگ آتے ہیں نا، دوسرے علاقے سے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے بھی دیکھا تھا چاند کے دو ٹکڑے؟ جب انہوں نے بھی آ کے تصدیق کر دی لیکن یہ ایمان پھر بھی نہیں لائے، کہا یہ تو دائمی جادو ہے، یعنی ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، سارے انبیاء نے ایسا ہی کیا ہے۔ انہیں جھٹلایا اور پیروی کی اپنے خواہشات کی، اور ہر ایک کا حکم کا وقت مقرر ہے، یعنی اگر وہ اس طرح اعتراض کر رہے ہیں اور خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دن اللہ کی پکڑ آ کے رہے گی، اس کا وقت مقرر ہے۔ اور جب آئیں گے ان کے پاس خبریں جس میں ڈانٹ پلائی گئی ہے، یعنی پہلے قوموں کو جو عذاب آئے وہ سارا بتا دیا گیا، ان کے پاس خبریں آ چکی ہیں، حکمت ہے مکمل، پس نہیں کام آئے کوئی ڈرانے والے، ان کو ڈرانے والا نہیں، ڈرانے والے پس نہ کام آئے ڈرانے والے۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مراد تو یہ کہ کیا ہمارے یہ چیزیں کام آ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے حالات بتا رہے ہیں، کیا ہم اسے سبق سیکھ لیں، عبرت حاصل کر لیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، تو جن کو ہوش ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، تو وہ پھر اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔